بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کی معروف علمی شخصیت شیخ الحدیث و تفسیر فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی محمد ظفر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1953 میں جہانگیرہ جو پاکستان میں ہے وہاں ہوئی ہے۔ حضرت خود اپنے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، اس عاجز اور فقیر کا تولد غالباً 1953 کے کسی ماہ و تاریخ کو جہانگیرہ میں ہوا ہے۔ علاقائی رسم و رواج کے مطابق باقاعدہ تاریخ ولادت کے رواج نہ ہونے کی وجہ سے متعین دن اور مہینہ نہیں بتایا جا سکتا، تاہم آس پاس کے قرائن اور احوال اور اوائل تعلیم و تعلم اور اسکول وغیرہ کی مناسبت سے یہی سال معلوم ہوتا ہے۔ والد صاحب کا نام محمد عاقل اور دادا کا نام عمر دین تھا۔ خاندانی پیشہ باغبانی رہا ہے۔ آب و اجداد کا شغل زراعت تھا۔ حسن اتفاق سے دنیا حدیث کے مقتدر امام ترمذی رحمہ اللہ بھی بوغی تھے، جو کہ باغبانی کے معنی میں آتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی والدہ صاحبہ نیک اور پارسا ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت صاحب علم خاتون تھیں، چنانچہ حضرت خود ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، والدہ صاحبہ علاقے کے مشہور عالم استاد الکل فی الکل حضرت مولانا فضل علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام و خطیب جامع مسجد خان خیل جیسے یگانہ روزگار سے 12 سال وہاں کا رائج علمی نصاب پڑھ چکی تھیں۔ والدہ صاحبہ کے علم اور پختگی کا اندازہ اس سے لگایا جائے کہ ہم سب بھائیوں کو جنازہ اور اس کی نیت عربی میں والدہ نے زبان یاد کرائی تھی، جبکہ خاتون پر خود جنازہ نہیں ہے۔ حافظہ قرآن نہ ہونے کے باوجود ہم وقت قرآن کریم کا شغل تھا اور آس پاس قرآن کی تلاوت سن کر بغیر روک ٹوک کے تصحیح کے لیے آواز دیتی تھیں، اور یہ اس قدر حیران کن اور پختگی کے ساتھ ہوتا تھا جیسے وہ مطلوب آیت و صورت دیکھ کر بتاتی ہوں، جبکہ یہ ان کا عام معمول اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تھا۔ والدہ صاحبہ جہانگیرہ کے علماء کبار کے تذکرے ایسی عظمت اور محبت سے فرماتی کہ وہی علم دین پڑھنے کی رغبت و شوق کا اساس ثابت ہوا۔ حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب رحمہ اللہ اور حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمہ اللہ کے تذکرے میں ضرور فرماتی تھیں کہ وہ دیوبند پاس ہیں، اور یہ شان و احترام سے فرماتی تھیں جیسے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے بڑی عظمت اور شرافت کوئی اور نہیں۔ یوں دیوبند کے علماء اور خود دیوبندیت سے عقیدت و محبت خون اور فطرت میں شامل ہو گئی، والحمد للہ علی ذالک۔ حضرت مفتی ظفر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سے 1977 میں فارغ ہوئے۔ جب آپ وہاں داخلے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا، وہ بھی حضرت ہی کی زبانی سماعت کر لیجئے۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں، اگلے دن امتحان مقرر ہوا، مگر نماز فجر میں میرے ساتھ ایک شخص نماز میں کھڑا ہوا تھا جو مسلسل دانتوں سے بھورے نکالتا تھا۔ سلام پھیرنے پر میں نے ان سے کہا، آپ نے نماز کے لیے کلی نہیں کی، اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوئی اور آپ مسلسل عمل کثیر میں مبتلا ہیں۔ وہ چپ چاپ خاموشی سے سنتے رہے۔ دن کے 10 بجے جب امتحان کے لیے پیش ہوا تو وہی شخصیت میری ممتحن تھی۔ انہیں دیکھ کر میں سہم گیا اور وہ بھی مجھے دیکھ کر بے تباہ ہوئے اور فارم کو لے کر مجھ سے کہا کہ فارم لے کر آپ کہیں اور چلے جائیں، میں آپ کا امتحان نہیں لے سکتا۔ میں نے انہی سے گزارش کی کہ دوسرے ممتحن کا نام آپ لکھ کر دے دیں۔ انہوں نے منظور فرما کر حضرت مولانا محمد صاحب سواتی جو قدیم استاد ہیں اور دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سے فاضل ہیں، غالباً مشہور زمانہ شیخ الکل فی الکل جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا احمد اللہ صاحب ڈاگئی رحمہ اللہ اور مولانا محمد صاحب سواتی مظاہر العلوم میں ہم سبق رہے ہیں۔ بہرحال ان کے پاس میرا امتحان آیا۔ قافیہ میں مشہور مقام والثالث ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی عبارت مجھ سے پڑھوا کر تشریح کرنے کا حکم دے دیا۔ اس عاجز کو قافیہ زبانی یاد ہے، جو کتاب یاد ہو اس پر دسترس آسان ہوتی ہے۔ میں نے اس کی شرح میں ابن الانباری رحمہ اللہ کے کچھ اشعار بھی پڑھے۔ حضرت نہایت محظوظ ہوئے اور پوچھا کہ قافیہ اور مقامات کس سے پڑھی ہیں۔ میں نے حضرت اقدس حضرت مولانا لطف اللہ صاحب کا نام بتایا۔ حضرت نام سن کر اور بھی زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا، وہ تو تاریخ اور ادب کے امام ہیں اور میں نے تخصص فی الحدیث انہی سے کیا ہے، اور مقدمہ ابن خلدون میں ہمارے عظیم اور مقتدر استاد تھے، اور احتراماً فرمایا کہ حضرت الاستاد کے شاگردوں سے میں مزید امتحان نہیں لیتا اور مجھے درجہ رابعہ کے بجائے درجہ خامسہ میں داخلہ دینے کا حکم دے دیا۔
میں نے عرض کیا کہ میری شرح جامی اور نور الانوار جیسی اہم کتب رہ جائیں گی، اس لیے مجھے رابعہ ہی میں برقرار رکھیے۔ حضرت نے میری درخواست پر خوشی کا اظہار فرما کر فرمایا، گاؤں سے نئے نکلے ہو، اس درجے کے بیشتر اسباق پڑھ چکے ہو، اس لیے زیادہ پختہ رہ سکو گے۔ 6 شوال 1973 کو کراچی میں میری آمد ہوئی اور 7 شوال 1973 کو میرا داخلہ درجہ رابعہ میں ہوا، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اولا وآخرا۔ محدث عالم شارح بخاری و ترمذی فقیہ الامت علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب خود ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ گاہ گاہ حضرت بن نوری رحمہ اللہ کے درس بخاری میں بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا اور تقریباً بلا ناغہ شام کو کسی وقت رفیق محترم مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ صاحب سے حضرت کے اسباق کے خصوصی نکات کا پتہ کرتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بے الہام خداوندی جوہر کامل گو عمر اخیر میں ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے جاتے جاتے بعض مفسدین جنہوں نے زیادہ حق سے ہٹ کر کام کیے ہیں ان پر رد و قضا کر کے آگے بڑھے، جیسے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ ہوا اور انہوں نے فتنہ مودودیت لکھی، اور ان سے پہلے ان کے عظیم بزرگ روئے زمین کے کامل عالم اور اکمل ولی شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ کو رد مودودیت کا خاصا دھیان رہا تھا، جو ان کی تصنیفات ایمان عمل اور مکتوبات سے ظاہر ہے، اور ان کے رفیق شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے یہ کے بعد دیگر کئی رسائل مودودی صاحب کے رد میں لکھے۔ ملاحظہ ہو حضرت لاہوری رحمہ اللہ فتنوں کے تعاقب میں۔ اسی طرح بطل حریت شیر اسلام حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی رحمہ اللہ من جانب اللہ اس فتنے کی سرکوبی میں پیش تھے۔ اسی طرح حضرت بن نوری رحمہ اللہ بھی عمر آخر میں الاستاذ المودودی کے نام سے مودودی صاحب کی تصنیفات میں بے راہ روی، جاد حق سے انحراف اور انبیاء علیہم السلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر قابل اعتماد بزرگوں کے بارے میں جس نازیبا روش کا مظاہرہ کیا ہے وہ ناقابل اطلاف جرم ہے، اور جو ان کی مندرجہ ذیل کتب سے واضح ہے۔ تفہیم القرآن، تفہیمات حصہ دوم، احیاء تجدید دین اور رسوائے زمانہ کتاب خلافت و ملوکیت اور ان کے رسائل مسائل وغیرہ سے ظاہر ہے۔ حضرت بن نوری رحمہ اللہ نے ان کے تعاقب میں یہ کے بعد دیگرے 3 یا 4 رسائل ترتیب دیے، اور ان پر ان کے مطبوع سید قطب طہ حسین اور مفتی محمود شلتوت وغیرہ کے تعاقب میں خاص کر دنیا عرب کو بیدار کرنے کے لیے الاستاذ المودودی لکھنے لگے۔ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ میرا یہ ارمان ہے کہ میں ایک کتاب لکھوں اور اس کا نام ہوگا صنمان یعبدان فی الجزیرہ، یعنی جزیرۃ العرب میں 2 آدمیوں کی پوجا، مودودی اور سید قطب۔ کاش کہ حضرت کو فرصت حیات مل جاتی اور اس ارمان کو پورا کر لیتے۔ وکم من حسوات فی بطون المقابر، حضرت کا کمال اخلاص تھا کہ کچھ مدت نہیں گزری تھی کہ جزیرۃ العرب کے علماء پر مختلف نواحی سے حقیقت مودودی کھل گئی، اور رفتہ رفتہ ان کا وہ حال نہ رہا جو پہلے تھا۔ گویا صنمان یعبدان فی الجزیرہ کے عزم اور تخیل نے حضرت کا ارمان پورا کر دیا۔ اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ حضرت بن نوری کے علاوہ آپ کے اساتذہ میں سے مربی استاد حضرت مولانا عبد الحنان، بزرگار حضرت مولانا لطف اللہ، مفتی اعظم وقت حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی، معروف عالم ربانی حضرت مولانا ادریس میرٹھی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا سہارنپوری رحمہ اللہ معروف ہیں۔ آپ کی تصانیف میں بعض معروف کتابیں یہ ہیں: احسن العطر، احسن المقال، احسن التسنیم، احسن المناسک، احسن المسائل والفضائل، احسن الاصلاح والاطلاع، احسن الخطبات، احسن البرہان وغیرہ۔ آپ کی تفسیر دنیا میں سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ 400 گھنٹوں پر مشتمل پورے قرآن کی تفسیر آپ کی موجود ہے۔ اس تفسیر کے بارے میں خود حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ مزمل بھائی جب ترجمہ پڑھنے لگے تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ اگر یہی ترجمہ آپ نماز فجر کے بعد مصلی پر پڑھیں تو آپ کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ قرآن مجید سے استفادہ کر سکیں گے، اور یوں یہ 2 رکنی درس ترجمہ تفسیر جامعہ مسجد
احسن کے مسلح پر بعد نماز فجر ہونے لگا۔ اب یہ وہ درس ہے جس میں 4-5 ہزار علماء طلبہ، رجال اور نساء، بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے 3 لاکھ سے متجاوز حضرات بوقت تحریر مضمون ہادہ اس سال کے ترجمے و تفسیر میں شریک رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد زرولی خان صاحب رحمہ اللہ کو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے بخاری دوراں کے لقب سے نوازا ہے۔ حضرت اپنی پسندیدہ کتابوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تفسیر روح المعانی، بیان القرآن، فتح الباری، فتاوی شامی پسندیدہ کتابیں ہیں۔ کوئی مخصوص مطالعے کا وقت نہیں ہے، جب دل چاہتا ہے یا ضرورت محسوس ہوتی ہے تو مطالعہ کرتا ہوں۔ ضروری کتب پلنگ کے ساتھ سرہانے موجود رہتی ہیں، دوران سفر بھی ضروری کتب ساتھ ہوتی ہیں۔ کتاب کی اپنی ایک برکت ہے۔ آج کل سنا ہے کہ لوگ نیٹ کے ذریعے کتب بینی کر رہے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے اور مطالعے کی روح سے بغاوت ہے۔ اس میں احتیاط ضروری ہے۔ پورے دن میں مطالعے کا کوئی نہ کوئی وقت ضرور مقرر ہونا چاہیے۔ علماء کے لیے ضروری ہے کہ فتاوی شامی، تفسیر روح المعانی اور فتح الباری کو ہر وقت اپنے مطالعے میں رکھیں، ساتھ ساتھ دیوان حافظ وغیرہ بھی دیکھیں۔ علم کی پختگی کے لیے فارسی میں ماہر ہونا بھی ضروری ہے۔